اکیلے میں بیٹھ کے کسی کو نہ بتائے, اکیلے میں بیٹھ کے آج رات یہ سوچے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے کہ نہیں, تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. یہ اس لیول کا ویژن اللہ نے دیا ہوا ہے کہ اس کو اس کے اعمال بتا دیں گے کہ کہاں جا رہا ہے وہ. مجھے ایگزیکٹلی پتہ ہے, میں نے شعر میں لکھا ہوا ہے, ذریعہ آپ سوچتا ہوں جہنم کا رخ کرو, مرضی سے بھی تو کوئی ادھر جانا چاہیے. مطلب کہ مجھے تو پتہ ہے نا, مجھے کچھ کالر سے کھینچ کے تو نہیں لے کے جائے گا. میں تو کہوں گا جی میں حاضر خدمت, وہ بھی میرے رب کی بنائی ہوئی جگہ ہے. میں نے اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں کیا کہ میں پاکیزہ جنک جگہ پہ جاتا. میں نے اپنے اوپر دنیا میں بھی غلاظت ڈالی ہے تو آخرت میں بھی غلاظت ہی لوں گا نا. اتنا تو ظرف انسان کیا ہوتا ہے نا کہ اکیلے میں بیٹھ کے تو بندے کو پتا ہوتا ہے نا کہ اس کی کیا اوقات ہے, کیا حیثیت ہے, کیا اہلیت ہے. تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے فیوچر میں کہاں جانا. میں نے اگر فائنل ڈیسٹینیشن میری آخرت ہے تو میں نے وہاں کی دیواریں پکی کرنی ہے. اور اگر میں نہیں کر رہا تو ایٹ لیسٹ اپنے آپ سے سچ بولوں, کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو نہیں پتا وہ جنت میں جا رہا ہے دوزخ میں. ہر شخص کو پتا ہے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے یا دوزخ میں جا رہا ہے, مرنے سے پہلے اس کو پتا ہے. اور اگر اس کو نہیں پتا تو اس کو آج پتہ چل جانا چاہیے. اتنا ٹائم دے اپنے آپ کو کہ اس کو پتا ہو کہ وہ شیشے پہ دوستی لکھے رات کو سونے سے پہلے, تاکہ صبح اٹھے تو دوستی کے نیچے اپنی شکل دیکھے, یا جنتی لکھ دے. میری طرف سے جنتی کیا, جنت الفردوس لکھے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے, اللہ کی رسول کی اطاعت کرتا ہے, جو صراط مستقیم پہ, اس کو میں نبیوں کے ساتھ بٹھاؤں گا. لیکن مجھے تو پتا ہے کہ میں نبی کے برابر بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں, میں شہداء کے برابر بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں, میں شہید ہو کے بھی شہداء کے قابل نہیں ہوں گا. مجھے بھی پتا ہے, کیونکہ وہ جن شہداء کی بات قرآن کر رہا ہے ان شہداء کی زندگی بھی اسپاٹ لیس ہے. انہوں نے اسپاٹ لائٹ زندگی گزاری ہے, ان کی کوئی دھبا نہیں ان کی زندگیوں پہ. تب اللہ تعالیٰ شہادت کے قابل سمجھتے ہیں ان کو, ورنہ میرے جیسے ایسی طبی موت مر جاتے ہیں. جتنی مرضی شہادت کرتے رہے, مرتے بیچارے کھانسی سے ہی ہیں, کینسر سے ہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسپاٹ لائٹ زندگی گزاری نہیں کہ اللہ شہادت کے قابل, ہر چیز کے قابل. ہم نے اپنے بچوں تک کو یہ تک بتایا ہوتا ہے کہ تم نے یہ نہ کیا تو میں یہ تمہیں موبائل نہیں لے کے دوں گا, یا یہ ٹیبلٹ نہیں لے کے دوں گا, یہ نہ کیا تو یہ نہیں لے کے دوں. سب کچھ ہمیں پتا ہے. اپنی باری آتی ہے تو اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے, ہمیں وہ ریپ بھی معاف کر دے گا, ہمارے امبیزلمنٹ بھی معاف کر دے گا, ہماری تلفیاں, فراڈ, چیٹ, کرپشن, قتل, سب کچھ معاف کر دے گا. وہ تو رحیم ہے. یہ کس قسم کا ڈھونگ ہے؟ اگر جنت کے خواہاں ہیں, جنت کی خواہش رکھتے ہیں, تو اتنا کریج رکھیں کہ جی میں نے جو گند کیا ہے مجھے اس سے اس لیول پہ میں تو اس کو دوزخ مانوں گا. یاسر بھائی, جس دوزخ میں میں جلوں تو میری میموری بھی جل جائے, پھر مجھے یہ یاد بھی نہ رہے کہ پھر میں نے کوئی گناہ کیا تھا اور اس کی سزا پوری کاٹی, کیونکہ میں تو ندامت میں جنت میں نہیں جاؤں گا. وہ میں نے ایک شعر لکھا تھا کہ, اور جوانی کی بات ہے کہ رہا ہوا بھی تو مجھ پر شہر کے در نہ کھلے. صحیح, رہا ہوا بھی تو مجھ پر شہر کے در نہ کھلے, میری سزا کے جو لوگوں پہ تھے اثر نہ کھلے. جب ایک قیدی رہا ہو کے آتا ہے تو پورا شہر اس کو کہتا ہے کہ یہ ایکس کانوکٹ ہے, بالکل, اس سے بچ کے رہو, اس کو کوئی بیٹی شادی رشتے میں نہیں دے گا. تو جب ہم دوزخ سے اپنی سزائیں لے کے جنت کی طرف, میں تو نہیں, خیر اللہ معافی کرے, جا رہے ہوں گے تو وہ قیدیوں والا کپڑے میں جانا چاہیے. ہمیں نظر آئے کہ جنت میں پھرتا ہوا کہ یہ قیدی تھا اور اس کا جرم ماتھے پہ لکھا ہو, یہ فلاں جرم کا قیدی تھا. تو یہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں امیجنیشن دی ہوئی ہے بہت آگے. میں 2035 بھی امیجن کر سکتا ہوں, میں مہدی علیہ السلام کی بھی جنگ امیجن کر رہا ہوں, میں دجال کا زوال امیجن کر رہا ہوں, میں اس ٹائم عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تمکنت امیجن کر رہا ہوں کہ نبی آ گئے ہیں پلانٹ پہ, میں ان خوش نصیبوں کو امیجن کر رہا ہوں جو اس قافلے میں. ہم سب امیجن کر سکتے ہیں, اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا. ہم آخرت کیوں نہیں امیجن کر سکتے؟ کیونکہ ہم جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ سے.